الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين هم منار الهدى ومصابيح الدجى والأروة الوثقى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں. سامعین محترم، آج ہم 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم جانیں، ہمیں معلومات ہوں، ہم علم حاصل کریں ان کے بارے میں کہ آپ کی شہادت کس طرح ہوئی اور آپ نے اپنی حیات طیبہ، حیات مبارکہ میں کیا کیا کام انجام دیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے ائمہ ہیں ان کے حالات و واقعات پر کافی پردہ پڑا ہوا ہے، اور نہ تو علماء کو توفیق ہے، نہ محققین اس جانب مائل ہیں، نہ ریسرچ اسکالرز کو یہ موقع ملا ہے کہ ائمہ کی سوانح حیات پر ریسرچ کریں، گفتگو کریں، ان کے بارے میں معلومات فراہم کریں اور لوگوں تک معلومات پہنچائیں. ہماری مجالس کا جو انداز ہے اس میں یہ ہے کہ صرف تذکرہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، ایک ہی جیسی گفتگو ہوتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب ہم قرآن کہاں سے نیا لائیں، ہم احادیثیں کہاں سے پڑھیں، ہم کہاں سے نئی باتیں پیدا کریں. تو ٹھیک ہے، قرآن وہی ہے، احادیث وہی ہیں، لیکن اس میدان میں کام نہیں کیا گیا. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوانح حیات کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی بھی آپ کو ڈھنگ کی کتاب سوانح حیات کی نہ حضور سرور کائنات کی نظر آئے گی اور نہ اور ائمہ کی نظر آئے گی. حضرت علی علیہ السلام پر جو ایک سوانح حیات عمدہ لکھی گئی ہے وہ صرف مفتی جعفر حسین صاحب نے سیرت امیر المومنین لکھی ہے، جو 2 جلدوں میں ہے اور واقعی سوانح کا حق ادا کیا. ورنہ جس طرح شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھی ہے، اس طرح کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، یا جس طرح تفہیم القرآن مولانا مودود نے لکھی ہے، اس انداز کی کوئی تفہیم والی کتاب نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی کتابیں ہیں، المیزان 20 جلدوں میں، اور اس طریقے سے جو ہے ابھی عربی میں اردو میں کچھ ترجمہ ہو رہا ہے، یا مثلا تفسیر نمونہ ہے جو آئی ہے. تو اس طریقے سے لیکن جو انداز ہونا چاہیے اس معاملے میں ہمارے یہاں کمی ہے، چونکہ ہمارے ہاں تقریر کی طرف زیادہ توجہ موصول کی گئی، تحریر کی طرف جانب توجہ کم تھی. لہذا تحریر کا جو شعبہ ہے وہ بالکل نظر انداز کیا گیا، نگلیکٹڈ، اور اس طرف کوئی توجہ مبذول نہیں کی لوگوں نے. اور ائمہ کے بارے میں بھی ہمارے یہاں جب مجلسیں ہوتی ہیں، جب یہ ہوتا ہے کہ اس امام کا تذکرہ ہوگا تو لوگ بھی نہیں آتے، لوگوں کو شوق بھی نہیں. لوگ انہی چیزوں کو سنتے ہیں جن کو سننے کے لیے ان کے کان عادی ہیں، اور جس کو سننا ظاہر جانتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے ذہن میں معلومات ہیں، انہی باتوں کو سنتے ہیں. اور بار بار تکرار ہوتی ہے. فضائل علی سننے کے ہم عادی ہیں، اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، ان کے بارے میں جشن اور میلاد کا تذکرہ کریں تو اس میں لوگ کماتے ہیں. پھر آج کل یہ بھی ہے کہ صاحب فلاں بہترین مقرر ہے، بہت اچھا ذاکر ہے،
لہٰذا اس کی شہرت بہت ہے. اس شہرت پر ہم جاتے ہیں کہ صاحب بہت مشہور ہے اور بہت بہترین مقرر ہے. تو اب گویا کہ ہم اس کے فن کی بنیاد پر جا رہے ہیں. اس کے فن کی شہرت ہے اور اس فن کے سلسلے میں جا رہے ہیں، اور اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ہمیں علم کیا حاصل ہوگا، ہمیں فائدہ کتنا ملے گا. ہم نے جو یہ 2 مہینے 8 دن تک مجلسیں کی ہیں، مجلس میں آئے ہیں، تو اصل میں ہر شعبے میں حیات کے، جب یہاں پر آپ اس ملک میں رہتے ہیں، جو پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی شعبے سے ہوں، خواہ وہ ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں یا کسی شعبے میں ہوں، ان کے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں اور ریفریشر کورس کر کے جو معلومات سال بھر میں ہوتی ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن یہ مظلوم شعبہ ایسا ہے کہ یہاں پر کوئی ریفریشر کورس نہیں ہے. البتہ شیعوں کو یہ حاصل ہے اپرچونٹی کہ 2 مہینے کا جو ہے سلسلہ، یہ ریفریشر کورس ہے شیعوں کے لیے. 2 مہینے 8 دن میں ایک کورس ہوتا ہے. علماء کا تو خیر ہے ہی نہیں سلسلہ کہ وہ جائیں اور ریفریشر کورس حاصل کریں، لیکن بہرحال عوام الناس کے لیے، مومنین کے لیے یہ ہے، اور دوسرے مذاہب میں نہیں ہے. اب دوسرے مذاہب میں آپ جا کے دیکھیں گے تو ان کے ہاں صرف ایک جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس پہ جتنا علم ان کو مل جائے اتنا ہے، بس اس سے زیادہ آگے نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں سیدہ زینب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے جو انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے، جو ادارہ قائم کیا ہے، اور ادارہ مجلس کا ادارہ ہے، یہ عزاداری ہے. عزاداری یقیناً ہمارے دین کی بقا کا سبب ہے، ہمارے شریعت کی بقا کا موجب ہے، اور اسی نے عزاداری نے دین کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے، قرآن کو بچایا ہے، تعلیمات آل محمد کو بچایا ہے. چونکہ اس میں عزاداری کی توسط سے، اس کے وسیلے سے، اس کی وساطت سے ہم قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں، احادیث کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور سیرت ائمہ بھی بیان کی جاتی ہے. لیکن افسوس یہی ہے کہ وہ بیان نہیں ہوتی، کرنی چاہیے لیکن کما حق کو نہیں. تو یہ جو ہم اب جائزہ لیں، اس سے کہ ایک حدیث ہے مشہور، وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، تم اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. لہٰذا اب آج جب گھر پہ جائیں تو کل شب کے پہلے شروع ہونے سے، جب آپ نے کہا نا کہ آج الوداعی مجلس ہے اور امام حسن عسکری کا تذکرہ ہے، ان کی شہادت کا ذکر ہوگا، تو اب اس کے بعد آج کی رات مجلس کے بعد سے ہم سونے سے پہلے 5 یا 10 منٹ یہ سوچیں کہ ہم نے اس محرم میں کیا حاصل کیا، ہمیں اس محرم میں کیا ملا، ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. آپ کے حساب کمال ہے، ہم کھو بھی سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے کیا پایا کیا کھویا، دونوں لفظوں پہ غور کیجیے گا. دیکھیے مولانا فرماتے ہیں نہج بلاغہ میں کہ ما جالس احد هذا القرآن الا قامن ہو بزیادت اور نقصان. جب بھی کوئی قرآن کی بزم میں بیٹھتا ہے، قرآن کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا زیادتی ہوگی یا کمی ہوگی. اب یہ کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں زیادتی ہوگی ہدایت میں اور کمی ہوگی گمراہی میں. تو اب جو ہم نے پایا ہے، ہدایت پائی ہے اور گمراہی کھوئی ہے، یعنی ضلالت ختم ہوئی ہے، گمراہی ختم ہوئی ہے، جو نقائص تھے وہ ختم ہوئے ہیں، جو کمی ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور ہدایت میں اضافہ ہوتا گیا. تو واقعی ہم جائزہ لیں کہ ہمارے ایمان میں کیا فرق آیا، ہماری عبادات میں کیا فرق آیا، ہمارے عمل میں کیا فرق آیا، ہمارے کردار میں کیا فرق آیا، ہمارے اخلاق میں کیا فرق آیا. درود پڑھیں مل کر محمد. تو یہ جائزہ لینے کا دن ہے. اب امام کے بارے میں دوستوں نے بھی، اس لیے کہ دوستوں کو موقع نہیں ملا، دشمنوں نے تذکرہ کیوں کیا؟ وہ دشمن ہے، دشمن کیوں کرے گا؟ ہسٹورین جو ہیں ہمارے ہاں مورخین، اب اتنے بھی مجمع بیٹھا ہے، اس میں اکثر لوگ طبری سے واقف ہوں گے، طبری، تاریخ طبری، پھر تاریخ ابن خلدون سے واقف ہوں گے، پھر تاریخ کامل ابن اسیر سے واقف ہوں گے، پھر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ لکھی ہے اس سے. لیکن جو مورخ معتمد اللہ عباسی کے دور میں گزرا ہے، اور جس مورخ نے امام عسکری کا دور پایا ہے، اور جس مورخ نے امام عسکری کے دور تک کتاب لکھی ہے، معتمد اللہ عباسی کے دور تک، وہ اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوگا. اس کا تاریخ کا نام ہے تاریخ یعقوبی، ابن واضح یعقوب اخباری، جو
جو ان کا رپورٹر تھا اور ان کا رائٹر تھا اور ان کے حالات کو سمانے لکھنے والا تھا، اور اس نے تاریخ لکھی ہے اور یہ حقیقت میں شیعہ تھا، اور اس نے، لیکن چونکہ اس کا ترجمہ اہل سنت نے نہیں کیا، اس سے ہمیں معلوم نہیں، ہم جانتے نہیں، ورنہ ہم تو رہنے منت ہیں کہ کوئی ترجمہ کر دے۔ طبری کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ ویسٹرن کنٹری بھی اس تاریخ یعقوبی سے ناشنا ہے، اس لیے کارلائل نے، گبن نے اور بہت سے لوگوں نے ان کا حوالہ نہیں دیا، کیونکہ وہ آشنا ہی نہیں ہیں اس کتاب سے، جس کتاب میں واقعی اتنے خوبصورت انداز میں اہل بیت کے فضائل ہیں اور اتنے خوبصورت انداز میں تذکرہ ہے دین کا، شریعت کا، مذہب کا، قرآن کا، کہ واقعی اور کتابوں میں نہیں ہے۔ ہسٹری کی تمام کتابیں اس کتاب کی محتاج ہیں، لیکن اس کتاب کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو علم کی دنیا کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، اور شیعہ نے حیدر کرار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، شیعوں کا تو اصل تعلق علم سے ہے، نالج سے ہے، معلومات سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے دیوان میں، ایک شعر امام نے کہا ہے جو دیوان منسوب ہے، فَقُمْ بِعِلْمٍ وَلَا تَطْلُبْ لَهُ بَدَلًا، آمادہ ہو جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے، اس کا کوئی بدل تلاش نہ کرو۔ الناس موتا، تمام انسان مردہ ہیں، وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ، صرف صاحبان علم زندہ، صاحبان علم کو زندہ کہلانے کا حق ہے، اور تمام انسان مردہ ہیں، بالکل جسٹ لائک ڈیڈ باڈیز، ہے نا، دیر از نو سبسٹیوٹ فار دا نالج۔ لہٰذا اس کے لیے آپ لوگ آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ تو یہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ادارہ ہے جس نے ہمیں علم دیا ہے، جس نے ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام جن کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں، یہی سلسلہ عصمت کے دوسرے حسن ہیں۔ اس طرح کئی محمد آئے ہیں، کئی علی آئے ہیں، تو اس طرح دو حسن آئے ہیں، حسین ایک آئے ہیں صرف اس سلسلے میں۔ ہستیاں کتنی ہیں؟ 14 ہیں، 14 معصومین ہیں، لیکن کل 7 میں سب ہستیاں آ جاتی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہیں 14، 7 میں سب آ جاتے ہیں، 7۔ اب 7 کون سے ہیں؟ یہ نام کچھ ریپیٹ ہوئے ہیں، ہے نا، اور بار بار آئے ہیں۔ پنجتن 5 جو آپ جانتے ہیں، پنجتن پاک کہا جاتا ہے، جو پاک 5 ہستیاں ہیں پاک۔ تو اب پنجتن محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اب اس کے بعد سب ریپیٹ ہوتے ہیں۔ 2 اور اضافہ ہے، کون سا ہے؟ ایک امام جعفر صادق، ایک امام موسیٰ کاظم، باقی سب ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر ہم 14 کو منحصر کرنا چاہیں تو 7 میں آ جاتے ہیں، 7 میں آ جاتے ہیں، 7 میں آ جاتے ہیں۔ یہی اب جب ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی 7 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، یا اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے، وہ 7 آیتیں جو 2 دفعہ پڑھی جاتی ہیں ہر نماز میں، ہر واجب نماز میں کم سے کم 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی واجب نماز ہو، اور تیسری چوتھی میں کچھ اور تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں، تو کم سے کم 2 دفعہ، تو گویا کہ 7 اور 7 14 مرتبہ ذکر ہوتا ہے، تو 7 میں ہی ہے۔ اب 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، 7 دن ہے، تو یہ 7 کا عدد بڑا عجیب و غریب عدد ہے اور بڑے کرامت والا عدد ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ نے دعائے مشلول اگر کبھی پڑھی ہوگی تو دعائے مشلول میں ایک آتا ہے لفظ بہی 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 7 مرتبہ۔ کبھی غور کیا کہ بہی سے ہم مراد کیا ہے؟ بہی سے واسطہ کس کا دیتے ہیں؟ تو جب دعائے مشلول میں بہی بہی کا لفظ آتا ہے تو ہم انہی 7 ہستیوں کے واسطے سے دعا طلب کرتے ہیں جو 14 معصومین کہلاتے ہیں۔ درود پڑھیں مل کر۔ تو یہ حسن ثانی ہے۔ اب ان کی کنیت جو ہے وہ زکی بھی ہے، عسکری بھی ہے، اور ابن الرضا بھی ہے۔ ابن الرضا، امام رضا کے بعد جتنے ائمہ آئے ہیں سب ابن الرضا کے نام سے موسوم ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام بھی، امام علی نقی علیہ السلام بھی، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی فرزند رضا، ابن الرضا کے نام سے۔ اور اسی لیے جو رضوی سادات ہیں، امام رضا سے نسل سے امام محمد تقی آئے، تو اب وہ تقوی بھی ہیں، وہ رضوی بھی ہیں، وہ جوادی بھی ہیں۔ جوادی اور تقوی اور رضوی تینوں ایک ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں، کہیں آپ سمجھیں کوئی کسی کی نسل سے ہوگا، کسی کی نسل سے ہوگا، نہیں، سب ایک ہیں۔ امام حسن علیہ السلام جو ہیں، حسن عسکری علیہ السلام، عسکری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عسکر ایک محلہ ہے وہاں پر سامرہ میں، اس لیے بھی کہتے ہیں، یا یہ کہ عسکر لشکر کو کہتے ہیں، عسکر کسے کہتے ہیں؟ لشکر کو۔ اور وہ جو سامرہ ہے وہ چھاونی تھی،
جہاں فوج رہا کرتی تھی بنو عباس نے اسے مرکز بنایا تھا، اور جب متوکل نے اپنی افواج کی نمائش کی، امام علی نے فلسطین کو دکھایا کہ یہ فوج ہے میری اتنی بڑی، تو امام نے اپنی وہ آسمانی فوج دکھلائی کہ جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، جو جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے کا مظاہرہ کرایا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، صرف ہمارا کام اشارہ کرنا ہوتا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اب سمجھانے کی ذمہ داری میری نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں گی، لیکن یہ اتنا کام آپ بھی کریں۔ درود پڑھ مل کر محمد علی ایسے میں مسئلہ طرفین کا ہوتا ہے، طرفین کا مسئلہ ہوتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کا، صرف کام ہوتا ہے پڑھنے والے کا، مقرر کا، کہ اشارات کرے، کنایات کرے، وہ بتاتا چلا جائے یہ کیا ہے۔ تو جنگ بدر میں بھی نصرکم اللہ بدر من انتم اذلہ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم شکست کھا رہے تھے، اور فرشتوں سے مدد کی، اور اللہ نے 3000 اور 4000 اور 5000 فرشتے بھیجے، اور اس طریقے سے فرشتے لڑ نہیں رہے تھے، تلوار نہیں چل رہے تھے، صرف تعداد کو دکھا رہے تھے۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ تعداد زیادہ ہے، تو جب اس نے دکھانا چاہا اور اپنے متوکل نے تعداد، تو امام علی نے کہا ارے تم ہی تعداد دیکھو ذرا اللہ کا لشکر کتنا ہے، تو پھر بھرو ہو گیا اور کام چلا گیا۔ تو اب عسکری، اسی وجہ سے عسکر کی وجہ سے عسکری، اور 4 سال کی عمر میں امام مدینے سے جب تشریف لائے ہیں اپنے والد کے ساتھ تو 4 سال عمر تھی، کل سلسلے میں 28 سال آپ کی عمر رہی ہے، 28 سال دنیا میں رہے ہیں، 28 سال۔ اب آپ بتائیے سب سے کم عمر سلسلے اس وقت میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے، جو 25 سال دنیا میں رہے، 25 سال سب سے کم عمر ہے، اور 28 سال امام عسکری کی عمر ہے، اور 260 میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ بہت کم وقت جو ہے آپ کو ملا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمیں ملتا ہے اور روایت ملتا ہے کہ اس کے باوجود آپ نے بہت زیادہ دین کے کام اور فرائض انجام دیے ہیں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی، آپ کہیں گے صاحب اس کا تو آپ نے ترجمہ ہی نہیں کیا، اور آیت میں نے شروع کی تھی اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ایماندار موجود ہیں یا نہیں؟ ایمان والے ہیں، تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تو ایمان والوں سے متقی بننے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جب متقی تو صرف مومن بننا کافی نہیں ہے، بلکہ مومن کے ساتھ متقی بننا بھی ہے۔ مومن امیر المومنین جو ہیں ان کے 2 ہیں، امیر المومنین اور امام المتقین، مومنین کے امیر اور متقین کے امام۔ تو اگر ہم مومن ہوں گے تو وہ ہمارے امیر ہوں گے، اور اگر ہم متقین ہوں گے تو وہ ہمارے امام ہوں گے۔ ہمیں اپنے کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مومنین میں سے ہیں، ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ ہم متقین میں سے ہیں، تو اسی لیے وہ امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا اے ایمان لانے والو تم تقوی اختیار کرو، یعنی متقی بنو، اور کیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا صادقین کے ساتھ کسے ہونا ہے؟ صاحبان ایمان کو۔ تو آج صاحبان ایمان ہیں یا نہیں؟ جب صاحبان ایمان ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ان سے کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو، اور کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ صادقین کے۔ تو صادقین کا وجود ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو قرآن کی یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جب صاحبان ایمان کا وجود ہے تو پھر صادقین کا وجود ہونا چاہیے، یعنی آج بھی صادقین ہیں اور ہر دور میں صادقین کو رہنا چاہیے، چاہے اور کوئی آیت نہ ہو وجود امام کے لیے، لیکن یہی مختصر سی آیت امام کے وجود کو ثابت کرتی ہے کہ جب صاحبان ایمان کائنات میں موجود ہیں تو ان کا اور رہنما جو صادقین کے نام سے ہیں ان کا وجود لازمی، ضروری اور لابودی ہے۔ درود پڑھیں۔ پھر دوسری آیت اس سلسلے میں امام کے وجود کے لیے فَاسْأَلُوا إِلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تم صاحبان ذکر سے سوال کر لو۔ تو سوال کرنے والے آج ہیں یا نہیں؟ سوال کرنے والے ہیں۔ جب سوال کرنے والے ہیں تو جواب دینے والے کو بھی ہونا چاہیے، اور اہل ذکر کسے کہتے ہیں؟ صاحبان ذکر۔ اب ذکر قرآن میں 2 کے لیے آیا ہے، ذکر رسولہ بھی آیا ہے، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ذکر رسول کا بھی نام ہے اور ذکر قرآن کو بھی کہا گیا۔ تو پتہ چلا ذکر اہل ذکر کون ہوں گے؟ جو قرآن کے بھی وارث ہوں گے اور رسول کے بھی وارث ہوں گے۔ جو قرآن کے بھی وارث ہوں، جو رسول کے بھی وارث ہوں، وہ اہل الذکر ہیں۔ تو اب یہ دونوں ظاہر دونوں کے وارث ہوں گے، قرآن کے بھی وارث ہوں گے اور قرآن کے وہ حافظ بھی ہوں گے، محافظ بھی ہوں گے۔ اب آپ کہتے ہیں صاحب قرآن کے حافظ تو بہت ہیں،
ہم جہاں دیکھتے ہیں قرآن کے بڑے بڑے حافظ نظر آتے ہیں ہمیں، اور قرآن حفظ کرتے ہیں، اور جناب تراویح اتنے لوگ پڑھاتے ہیں پوری دنیا میں، بڑے بڑے حافظ قرآن ہیں۔ تو حافظ ہونا اور ہے، قرآن میں کیا کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، حافظ ہیں۔ یہاں پر حافظ سے مراد ہے حفظ کرنے والے۔ حفظ کی معنی کیا ہے؟ صرف الفاظ کو نہیں، الفاظ کو بھی، معانی کو بھی، مفاہیم کو بھی، مطالب کو بھی، ہر چیز کی حفاظت کرنا مقصود ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب حافظ ہونا اور ہوتا ہے اور محافظ ہونا اور ہوتا ہے۔ حافظ انسان جب حفظ کرتا ہے قرآن تو الفاظ کو یاد کر لیتا ہے، اب جب مر گیا، قبر میں چلا گیا، اب مردہ سے آپ کہیں شانہ ہلا کر ذرا قرآن تو سناؤ، وہ نہیں سنائے گا کیونکہ مردہ ہو چکا ہے، اب وہ سنا نہیں سکتا۔ تو اب آپ کو پہچاننا ہے کہ حافظ کون ہے اور محافظ کون ہے۔ تو حافظ وہ ہوتا ہے مرنے کے ساتھ اس کا حفظ ختم ہو جاتا ہے، اور محافظ وہ ہوتا ہے کہ اگر سر کو کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کر دیا جائے تو تلاوت قرآن کر کے اس بات کی وضاحت کرتا ہے ہم ہیں محافظ قرآن، ہم ہیں قرآن کی حفاظت کرنے والے، ہمارا کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن جو مجلس ہے یہ کلاس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کلاس میں اسٹوڈنٹ خاموش رہتے ہیں اور لیکچر دیا جاتا ہے استاد، لیکن جو مجلس ہوتی ہے اس میں خاموشی نہیں چلتی، اس میں ظاہر ہے کہ ہوں ہاں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے صاحب ہم تو قبرستان میں گئے تھے اور مجلس پڑھ کے آ گئے۔ تو قبرستان میں مجلس نہیں ہونی چاہیے، مجلس میں ون میں نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجمع کو کسی کی نظر لگ گئی، ورنہ یہاں میں پڑھ چکا ہوں ماشاءاللہ بڑا رسپانس ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں رسپانس نہیں، لوگ جو توجہ سے سنتے ہیں اس لیے بیچ میں نہیں بولتے، کیونکہ بڑی توجہ ہوتی ہے ان کو۔ 2.5 مہینے کے تھکے ہوئے ہیں۔ ہاں تھکے ہوئے، مومن کبھی نہیں تھکتا، مومن کے لیے تھکن نہیں ہوتی، کبھی تھکن نہیں ہوتی۔ اچھا اب قرآن کی تیسری آیت اس سے پڑھ رہا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی، نور بھی آیا ہے اور کتاب مبین بھی آئی ہے۔ تو اب نور کیا ہے؟ کتاب مبین کا ذکر ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں یہ نور سے مراد قرآن ہے، اگر قرآن ہے تو کتاب مبین تو خود کہہ رہی ہے کتاب مبین آئی، روشن کتاب بھی آئی ہے تو اور اس کے ساتھ نور بھی آیا ہے، تو اگر روشن کتاب ہے تو نور کہاں چلا گیا؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ نور کا بھی وجود ہے، ماننا پڑے گا کہ نور بھی موجود ہے، جب روشن کتاب موجود ہے تو نور بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا اس سلسلے میں، اور انشاءاللہ پھر میں وعدے کروں گا جب تقریر کروں گا امام زمانہ کے سلسلے میں انشاءاللہ پرسوں، اور ان کے ظہور کے سلسلے میں، اس سلسلے میں پھر ہم باتیں کریں گے۔ آپ کی ولادت 10 ربیع الثانی 232 میں ہوئی تھی اور آپ کی شہادت 8 ربیع الاول 260 میں ہوئی، کل 28 سال آپ نے ملک آئی۔ اور القاب میں آپ کی کنیت جو ہے ابو محمد ہے۔ اس ابو محمد ظاہر ہے کہ یہ آپ جو حدیث سنتے ہیں نا، اولن محمد وسطن محمد وآخرن محمد کلن محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے محمد، آغاز بھی محمد ہے اور انجام بھی محمد ہے، شروع میں بھی محمد ہے اور آخر میں محمد ہے۔ اور اس کی ایک مثال دیتا چلوں اور آپ مثال سے سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک جس وقت کوئی کسان ہوتا ہے اور زمین میں ایک بیج بوتا ہے، بیج بو دیتا ہے زمین میں، دانہ چھپا دیتا ہے، یہ بات دانہ اور فردانہ کے لیے ہے۔ ایک دانے کو چھپا دیتا ہے اور جب دانہ چھپ جاتا ہے تو اس میں سے کھوپر نکلتی ہے، دانہ آتا ہے لیکن دانہ نظر نہیں آتا، چھپایا تھا، اب نظر کب آتا ہے؟ وہ آخر میں نظر آتا ہے، وہی دانہ جو چھپا تھا وہی دانہ آخر میں نظر آتا ہے۔ پتہ چلا جو اول ہے وہی آخر ہے، جو اول ہے وہی آخر ہے، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، والاول ہو والآخر ہو والظاہر ہو والباطن ہو، وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ درود پڑھ کر آپ کے دور میں جو بادشاہ نے وقت گزرے ہیں ان میں واثق باللہ ہے، متوکل ہے، مستنصر ہے، مستعین ہے، معتز باللہ ہے، محتدی ہے، معتمد اللہ ہے، اور اسی نے امام کو زہر دیا ہے۔ اور امام کے ظاہر ہے امام بادشاہوں کی قید میں رہے ہیں، اور جب بھی قید خانے میں جاتے تھے تو قید خانے کے جو وہ ہوتے تھے وہاں پر محافظ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ داروغہ زندان کہہ رہے ہیں آپ ان کو، وہ داروغہ جب دیکھتے تھے تو آگے کہتے تھے تم نے کیوں قید کیا ہے؟ ہم نے انہیں دیکھا ہے ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں،
ہمیشہ روزہ رکھتے رہتے ہیں، دل کے وقت روزہ رکھتے ہیں. کئی یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور سے دیکھیں کہ جتنے بھی داغ زندان رہے سب متاثر ہوئے ہیں، اور متاثر ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم امام کو کوئی تکلیف نہیں. کہا جاتا تھا قید امام مشقت، انہیں قید و بند میں رکھو. کیوں؟ بات یہ ہے کہ وہ حاکم وقت خائف تھے. بھائی تمہارے پاس اقتدار ہے، تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس لشکر ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، دولت دنیا ہے، لیکن جیسا آپ نے ابھی مرسی میں سنا تھا اور شاید آپ نے شمی صاحب نے پڑھا تھا کہ بظاہر یہ ہے کہ امام صاحب دنیا کے سامنے آپ دولت تو عمارت کی بنیاد پر سر کو تو گردنوں کو تو جھکا سکتے ہیں، لیکن دلوں کو ہم نہیں کر سکتے. دل اسی آستانے پر جھکتے ہیں جہاں دل چاہتا ہے، جو اس کے ظاہر. اسی لیے ورنہ بادشاہ کو خوف کیا تھا؟ کبھی آپ بتائیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا کسی امام نے کبھی فوج کشی کی ہے؟ کیا کسی پہ چڑھائی کی ہے؟ کیا لشکر کشی کی ہے؟ کیا فوج کرائے؟ نہیں. اب ان کا انداز جنگ بدل گیا، انداز جنگ تبدیل ہو گیا، یعنی اب جنگ کا طریقہ بدل گیا. کبھی جنگ تلوار سے اور نیزوں سے ہوتی ہے، اور کبھی جنگ فکر سے ہوتی ہے، کبھی جنگ افکار سے ہوتی ہے، کبھی جنگ جو ہے اس انداز سے ہوتی ہے. امام نے اپنے افکار کو عام کرنا شروع کیا اور تعلیمات. چوتھے امام نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ دعاؤں کے ذریعے دعاؤں کو تلوار بنا دیا. امام کی جو دعائیں ہیں وہ تلوار کا کام کر رہی تھیں، اور آپ نے ان دعاؤں کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت کا پیغام دیا. اور پھر جب موقع ملا ہمارے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کو، تو آپ نے یونیورسٹی اور درسگاہیں اور دانشگاہیں قائم کی، اور ہر طرف یہی نظر آتا تھا کہ قال ابو جعفر قال ابی عبداللہ، امام باقر نے فرمایا، امام جعفر نے فرمایا، ہزارہا شاگرد آپ نے پیدا کیے. اور کون سا ایسا علم تھا اور فن تھا جو اس درگاہوں سے برآمد نہ ہوتا اور باہر نہ آتا ہو؟ تمام علوم و فنون کا سرچشمہ، اور سب ظاہر ہے کہ ان سے متاثر، کیونکہ وہ دوسری طرف سب جاہل تھے. ارے ابو جہل کے پیروکار تھے نا، تو جاہل تو ہونا ہی تھا، سارے جاہل تھے. یہ علم کی میراث ان کے پاس تھی. علم کی مسند پر ہمیشہ یہی براجمان رہے ہیں، علم کی مسند پر یہی ہمیشہ متمکن رہے ہیں. علم کی مسند پر کسی اور کا قبضہ نہ ہو سکا. لیکن اب صدی ایسی آ گئی، 17ویں 18ویں اور بعد میں ایسی صدی کہ بعد میں ہم لوگ علم سے دور ہو گئے، قلم سے دور ہو گئے. ہمارے ہاں جہالت آ گئی، ہمارے ہاں پتہ نہیں علم کہاں چلا گیا. اور واقعی وہ نشر ہو رہا تھا، میں نے ٹی وی سے دیکھا، ایک پروگرام نشر ہو رہا تھا کہ جب آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، جب یہاں پرنسٹن یونیورسٹی بن رہی تھی، جب دنیا میں کالج بن رہے تھے، تو لوگ ہماری عمارتیں بنا رہے تھے، بڑی بڑی شاندار عمارتیں بن رہی تھیں، اور معلوم ہوا کہ آثار بن رہے تھے، تاج محل بن رہے تھے، محبت کی نشانی بن رہی تھی، اور وہاں پر یونیورسٹی بن رہی تھی، دانشگاہیں بن رہی تھیں. تو لیکن اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے کوششیں کی ہیں دانشگاہی اور یونیورسٹی بنانے کی، وہ ہمارے اور آپ کے 5ویں اور 6ٹھے امام ہیں، جن کی کوششوں سے علم عام ہوا اور ہر جگہ پھیلا ہے. صلوات پڑھیں. آپ سے جب سوالات کیے جاتے تھے تو آپ اس کے جوابات دیتے تھے، اور جس طرح کوئی سوال کرتا تھا، ایک شخص نے کیا کیا کہ کاغذ لیا اور ہاتھ سے ایسے ہی لکھ دیا اس پر، اور اس کو لفافے کو بند کر کے بھیج دیا. یعنی ہاتھ سے جیسے انگلی سے تحریر نہیں کیا. تو امام کو اور وہ کہا کہ خط بھیجا ہے، تو امام نے کہا تم نے جو ہاتھ سے لکھا تھا وہ میں نے سمجھ لیا. پھر امام نے اس کا جواب دیا کہ تم کون ہو، نام بھی نہیں لکھا. تو آپ نے جواب دیا، نام بھی لکھا اور یہ پتہ بھی لکھا، اور کہا کہ تم فلاں شخص ہو، تم نے یہ لکھا ہے. تو اب وہ تو ہاتھ سے لکھ رہا تھا، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے معنی امام ہمارے وہ ہوتے ہیں جو دلوں کے راز سے بھی آشنا ہوتے ہیں. ان سے کوئی شے غافل نہیں ہوتی، کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی، کسی شے سے وہ غافل نہیں ہوتے، اور وہ جانتے ہیں. اور اسی بات کو امام نے واضح کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ، جب امام رضا علیہ السلام پہلی مرتبہ پہنچے ہیں، نیشا پور جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے اور جب روانہ ہوئے ہیں تو ایک جنازہ دیکھا تو موسیٰ ابن سیار ساتھ ہیں. مناقب نے شعراء میں یہ واقعہ موجود ہے. موسیٰ ابن سیار کہتے ہیں امام نے جو ہی جنازہ دیکھا فوراً اپنی سواری سے اتر پڑے، جنازے کو کندھا دیا. ہم اگر جنازہ دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کس کا ہے، کون ہے، کیا ہے، تحقیقات کرتے ہیں. لیکن امام نے کوئی تحقیق نہیں کی. کیوں؟ امام کا علم تھا. امام کو ہمیں علم نہیں تھا، اس لیے ہم تحقیق کرتے ہیں. لیکن امام فوراً اترے، کندھا دیا، اور پہلی دفعہ آئے امام، اور کندھا دے کر قبرستان تک گئے. اور اس نے پوچھا موسیٰ ابن سیار نے، والا یہ کہلے ہاں ہمارا شیعہ ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے، دنیا سے گزر کے ہم چاہتے ہیں. اور پھر آپ گئے اور جب قبر کے قریب پہنچے تو آپ نے لوگوں کو ہٹایا اور کہا ہٹ جاؤ دیکھو، اور پھر کہا تمہیں جنت کی بشارت ہو.
امام کہتے ہیں تمہیں جنت کی بشارت ہو. موسیٰ ابن سیار نے کہا آپ نے جنت کی بشارت دی؟ کہا ہاں یہ نیکوکار تھا. تم نہیں جانتے کہ جتنے ہمارے مومنین ہیں ان کے اعمال ہمارے پاس پیش ہوتے ہیں. تو ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ اعمال ہمارے پیش ہوتے ہیں اور امام نے ہمیں اعمال کو دیکھتے ہیں اور فرمایا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نیکیاں ہیں تو ہم شکر خدا بجا لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ برائیاں ہیں تو ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. صلوات پڑھ کر محمد علیہ. تو آپ کا قلم کبھی کبھی آپ تھک جاتے تھے تو آپ کا قلم خود تحریر کرنے لگتا تھا. جو خیالات ہوتے ہیں اب آج ایسی چیز ایجاد ہیں کہ آپ سوچیں تو آپ کے سوچ کو منتقل کر دیں. ابھی سوچ کو منتقل کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے لیکن بہرحال جو آپ تحریر کر سکتے ہیں وہ کسی چیز پر فوراً لکھ سکتے ہیں. اس طرح امام کا قلم خود بخود جنبش میں آتا تھا اور امام سوالوں کے جواب دیتے تھے. باوجود اس کے کہ 28 عمر ہے لیکن باقر شریف قرشی نے امام کے بارے میں کتاب لکھی. اس میں بتایا ہے کہ امام کے اس کے باوجود بھی 250 امام کے شاگرد ہیں جنہوں نے امام سے روایات کی ہیں, امام سے علم حاصل کیا ہے اور امام تک پہنچے ہیں. باوجود قید و بند کے لوگ امام سے ملنا چاہتے تھے, توسل رکھنا چاہتے تھے, تمسک کرنا چاہتے تھے. یہ امام عالی مقام کا کردار تھا. امام اور پھر غریبوں کی مدد, فقراء کی مدد, ضرورت مندوں کی مدد. بعض لوگ گئے, انہوں نے کہا جب امام آئیں گے تو ہم سوال کریں گے. شرم تمہارے سوال نہیں کیا تو امام نے کہا تمہیں کچھ چاہیے تھا. امام نے نکال کر بغیر سوال کے اس کو دے دیا, کیونکہ سوال کرنا شرمندگی ہے. سوال کرنے کو منع کیا گیا ہے لیکن سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے. سوال کرنا باعث شرم ہے, باعث ننگوار ہے, لیکن سائل کو ڈانٹنا ڈپٹنا اس کی کہیں اجازت نہیں دی گئی ہے, کہیں اجازت نہیں دی گئی ہے. اما السائل فلا تنہر, سائل کو خبردار ڈانٹنا نہیں, ڈپٹنا نہیں. تو آپ یہ سوالوں کے سائل کی جواب دیتے تھے اور اس طریقے سے کوئی بھی, بلکہ آج کل تو ذریعہ ہے نا بھیجنے کا, لیکن اللہ تک بھیجنے کا کوئی ذریعہ اس زمانے میں نہیں تھا کہ اللہ تک کوئی چیز اگر آج بھی بھیجنا چاہے تو کوئی ذریعہ ہے اللہ تک, کوئی پوسٹ مین لے جائے گا, پہنچائے گا کچھ. اللہ تک کچھ بھیجنا ہو, اگر ایصال ثواب اس کو کہتے ہیں نا, اللہ تک بھیجنا ہو تو کیسے بھیجتے ہیں انسان؟ بھائی آپ دعا پڑھ دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, لیکن اگر اللہ تک کچھ مال بھیجنا ہو تو آپ مال کیسے بھیجیں گے؟ اعمال تو بھیج سکتے ہیں, کہیں مال کیسے بھیجیں؟ اعمال میں بھی مال ہے, مال ہے تو اس کو تو بھیج دیں گے, لیکن مال کیسے بھیجیں گے؟ تو اب ایک مرتبہ مولا کائنات کو کچھ بھیجنا تھا. آپ نے کیا کیا کہ انتظار کیا اور اتنے میں کہ کوئی آ جائے, اتنے میں ایک فقیر آ گیا اور اس کو کچھ طلب کیا. تمام نکلے اور نکال کر اس کو دیا, پیسے دیے, اور جب دیے اس کو تو دینے کے بعد سے لے لیا اور لے کے اس کو بوسہ دیا امام نے اپنے ہاتھ کو یا اس چیز کو, اور پھر کہا کہ تمہارا بہت شکریہ. کہا آپ ہمیں خیرات بھی دے رہے ہیں, شکریہ بھی ادا کریں. کہا مجھے اللہ کے پاس کوئی بھیجنا تھا اور میں منتظر تھا کوئی میرا مال اللہ کے پاس لے کر جائے, تم آ گئے ہو, تم اللہ تک پہنچا دو. دیکھیں یہ طریقہ ہے بھیجنے کا. امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ جو مجلسیں ہیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ایک کان سے سنیں دوسرے سے اڑا دیں, بلکہ اصل منشا یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ذہن میں اور فکر میں اپنے چیزیں ڈالیں اور اپنے آپ کو تیار کریں, آمادہ کریں کہ ان کے اسوہ حسنہ اور ان کے اخلاق کو اپنائیں اور اپنا بنائیں. درود پڑھ مل کر محمد جو مستعین تھا اس کے دور میں, اس نے ایک گھوڑا خریدا, بہت خوبصورت گھوڑا تھا, وہ بڑا سرکش تھا اور وہ سرکش گھوڑا کبھی طرح نہیں مانتا تھا, کسی طرح بڑی کوشش کی اس پر سوار ہونے کی, گھوڑا گرا دیتا تھا. اس نے لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہیں امام سے نجات پانی ہے, لہذا ایسا کرو کہ امام سے کہو کہ اس گھوڑے پہ سوار ہو جائے, امام گر جائیں گے, مر جائیں گے, تم نجات پا جاؤ گے, تم تو چاہتے ہو نا تو چھٹکارا حاصل کرنا. اس کا یہ طریقہ بڑا اچھا بتایا. خیر اس نے امام سے کہا کہ آئیے, اور امام تشریف لے گئے اور کہا یہ گھوڑا حاضر ہے اور آپ جو ہے ذرا تھوڑا سا اس پر سواری تو کیجئے. اب یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے ہے, کیا سواری کیجئے. امام نے کہا ٹھیک ہے. امام گھبرانے والے, اب ظاہر ہے کہ ہمارے امام کو سمجھتے ہیں لوگ, ہمارے امہ جو ہیں جو محراب عبادت پہ رہتے ہیں وہ کچھ نہیں جانتے, لیکن امام ہمارے جب بھی کبھی مقابلہ ہوا ہے تیر اندازی میں ہمارے امام سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا, تلوار زنی میں امام سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. اب ہم لوگ کہیں گے صاحب آج کل کے لوگ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن امام ہمارے ہر میدان میں آگے تھے, معصوم تھے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم لدنی حاصل کر کے آتے تھے. گھوڑے پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد سے آپ نے گھوڑا جو ہے ان کے سامنے متی ہو گیا. اب اس پہ بتائیں حکمت کیا ہے, علم کیا ہے, بتانا کیا ہے. بات یہ کہ جانور جو ہے, جانور, انسان افضل ہی ہے, جانور افضل ہے, انسان افضل ہے. جانور تو امام کی شناخت رکھتا ہے, امام کو پہچانتا ہے, امام کی عظمت کو جانتا ہے,
امام کی بڑائی اور بزرگی کو سمجھتا ہے، وہ ان کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ وہ کیسے بدبخت انسان تھے جو امام کی معرفت نہ رکھتے تھے، ان سے تو یہ جانور ہی اچھے تھے جو امام کو پہچانتے تھے۔ وہ موتی ہو گیا، جھک گیا، امام نے سواری کی، اور جب رام ہو گیا اور سواری، تو اب لوگوں نے دیکھا اور دیکھ رہے تھے کہ امام آسانی سے اوپر جا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں سر۔ اسے کہا حضور آپ یہ اس کو لے لیجئے، جس کو اسے معلوم تھا کہ اگر میں بیٹھوں گا تو یہ مجھے گرا دے گا، اس نے امام کیا وہ حوالے کر دیا، امام کو سپرد کر دیا۔ تو یہ جو ظاہری چیزیں ہیں یہ امام کے لیے کوئی حیثیت رکھتی، اصل میں یہ امام کا بڑا کارنامہ ہے۔ اور ان کارناموں میں سے دو واقعات میں بیان کروں گا، اور سب سے بڑا کارنامہ جو امام کا تھا وہ تھا اس دور میں لوگوں کے عقیدے کو درست کرنا، جہاں عقیدہ متزلزل ہو جائے۔ اور آپ لوگ بھی اجتناب کیا کریں ایسے افراد سے جو عقیدوں پر ضرب لگائیں، جو عقیدوں کو چوٹ پہنچائیں، جو عقیدے میں لڑائی ڈالیں۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ عقیدے کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے، جیسے توحید کا عقیدہ ہے، یہ نبوت کا عقیدہ ہے، یہ قیامت کا عقیدہ ہے، یہ امامت کا عقیدہ ہے، یہ جو ہمارے مسلمات ہیں، جو طے شدہ باتیں ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی ڈسکس کرتا ہے تو یقیناً وہ کوئی ایجنڈا ہے یا کسی غرض سے کر رہا ہے یا اس کی اپنی نااہلی ہے۔ لیکن حقیقت ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، ایسی کتابیں لکھی گئی، آپ کو معلوم ہے کاشف الحقائق وغیرہ جیسی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں شہادت ثالثہ کے بارے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں جنگ ہو رہی ہے، شہادت ثالثہ، یہ سارے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کو سدباب ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، یعنی الحمدللہ میں کہوں، اور ماشاءاللہ بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ سب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو یونائٹڈ اسٹیٹ میں نہیں آنے دیا ہے ابھی تک، اور یہاں پر ایسی وبا نہیں آئی ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ ہیں جو نصیریت کو بھی پھیلانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ علی کو خدا بنانا چاہتے ہیں، بلکہ بعض وقت محسوس ہوتا ہے تقریر سننے کے بعد سے، نعوذ باللہ، شیعوں کا جو اللہ ہے وہ ریٹائر ہو چکا ہے اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے، سارا پاور اس نے دے دی ہے، سب علی کو سپرد کر دیے۔ علی تم جانو، تمہارا کام جانے، تم پیدا بھی کرو، تم خلق بھی کرو، تم رزق بھی دو، تم یہ بھی کرو، تم یہ بھی کرے۔ بھائی علی خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر یہ نماز نہ پڑھتے ہوتے تو ہو سکتا ہے آپ سوچتے علی خود جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں تو کوئی ہے معبود جس کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی ہے خالق جس کے سامنے وہ سجدہ کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، تو علی کا نماز پڑھنا ان کے عبد ہونے کی دلیل ہے، خدا نہیں ہے۔ بخدا علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کہ خدائی علی کے لیے نہیں دیتی، عبدیت علی کے لیے تو امتیاز ہے اور فخر ہے۔ سب سے بڑا کام جو کیا ہے، سب سے بڑا کام جو کیا ہے وہ ہے قرآن کی حفاظت، کیونکہ یہ عدیل قرآن ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ نبی جب گئے ہیں تو نبی نے صرف اہل بیت کو نہیں چھوڑا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، جب تک تو تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اب کیا کیا لوگوں نے؟ امت کے گروہ نے کیا کیا؟ تقسیم کر دیا، کتاب کو الگ کر دیا، اہل بیت کو الگ کر دیا۔ ایک گروہ نے کہا ہمارے لیے کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگ گیا۔ رسول کے زمانے میں، رسول کے زمانے ہی میں حسبنا کتاب اللہ سنا ہے یا آپ نے نہیں سنا؟ یا اس کی تشریح کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے۔ دیکھیے حضور کا دور ہے، جمعرات کا دن ہے، رسول مرض موت میں مبتلا ہیں، آخری وقت ہے مرض موت میں، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک صفر کا مہینہ ہے، 28 صفر کو شہادت ہوئی ہے۔ یہ اس سے پہلے 25 یا 26 صفر کا واقعہ ہے کہ رسول بیماری کے عالم میں ہے، اور لوگوں نے، حضور نے فرمایا ایتونی بقرطاس، کمرے میں لوگ موجود ہیں اس میں، رسول کے حجرے میں، ایتونی بقرطاس، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، مجھے کاغذ دو، اکتب لکم کتابا، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہوگے، تمہارے گمراہی سے بچانے کے لیے تحریر لکھ دوں۔ تو معلوم ہے کسی صاحب نے کہا، میں نام نہیں لیتا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، جبکہ کتاب خدا سے 2 رکعت نماز بھی ثابت نہیں ہوتی۔ توجہ چاہتا ہوں، صبح کی 2 رکعت نماز کتاب میں نہیں ہے، کتاب میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، کتاب میں روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں ہے، کتاب میں حج کرنے کا طریقہ نہیں ہے، کتاب یہ کوئی پکچر کی کتاب نہیں ہے، تصویر نہیں ہے اس میں اس طرح ڈیمانسٹریشن۔ تو کتاب صامت ہے، کسی ناطق کی ضرورت تھی جو اس کا محافظ ہو۔ کتاب کہتی ہے تو عمل کر کے دکھاتا ہے، کتاب
کتاب کہتی ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہ نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، وہ روزہ رکھ کے دکھاتے ہیں۔ کتاب کہتے ہیں للہ علی الناس حج البیت، لوگ پر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے، وہ حج کر کے ڈیمانسٹریشن کر کے بتاتے ہیں۔ تو نبی نے کیوں کہا؟ یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ بہت مشہور ہے، اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس کی کوئی شبہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ دیکھیے میرا تو کام ہوتا ہے کہ میں آپ تک ریفرنس پہنچا دوں۔ ایک جامع ام القریٰ ہے، یونیورسٹی ہے جامع ام القریٰ، اس کی حدیث کو واضح کروں گا لیکن پہلے سنیں یہ ریفرنس میں دے رہا ہوں اس حدیث کا، حدیث ثقلین کا۔ جامع ام القریٰ جو مکہ مکرمہ میں یونیورسٹی ہے، اس کے استاد ہیں منتصر قطانی، انہوں نے 7 جلدوں میں یہ فقہ سلف کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس فقہ سلف میں اطرت کے نام سے فقہ کا ایک عنوان قائم کیا ہے۔ جامع فقہ سلف اور بہت بڑی فقہ کی کتاب ہے 7 جلدوں میں، اور اس میں انہوں نے لکھا 1985 میں کتاب چھپی تھی پہلی مرتبہ، اور اس میں کتاب میں لکھا ہے اما فقہ الاطرت، فقہ اطرت کیا ہے، اس میں پوری فقہ اطرت کی بحث کی ہے۔ فقہ اطرت صحابہ اور تابعین کہ صحابہ سے بھی فقہ آئی ہے، اطرت سے بھی آئی ہے اور تابعین سے۔ فقہ اطرت سے فقہ فاطمہ زہرا، فقہ علی مرتضیٰ، فقہ حسن مجتبیٰ، فقہ حسین علیہ السلام، انہوں نے محمد حنفیہ کا نام بھی لکھا ہے، انہوں نے زید شہید کا نام بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد سے وہ لکھتے ہیں کہ یہ فقہ امام محمد باقر اور فقہ امام جعفر صادق تک، اور پھر کہا ہے اما الظفر بفقہ الاطراء ظفر بالعلم والہدا، اگر تم کامیابی سے پہنچ جاؤ فقہ اطرت تک تو یہ علم کی فتح ہے، یہ ہدایت کی فتح ہے نا، یہ کامیابی ہے، اور پھر نجات ہے اس میں ظفر، اور یہاں تک کہ تم نجات پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ وہ آپ کے عمل کیوں نہیں کرتے بھائی؟ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے، عمل کرنے والوں کو ذمہ داری عمل کرے۔ اس سے میں ملا نہیں ہوں لیکن کتاب میری لائبریری موجود ہے، اس کا نام ہے معجم فقہ سلف، فقہ سلف کی معجم، معجمان انسائکلوپیڈیا۔ تو یہ ہے، اس پہ لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ حضور نے کیوں، اس لیے کہ حضور نے 1 لاکھ سے زائد مجمع میں فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ بطرت اہل بیتی، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عترت اہل بیت۔ درود پڑھتا مل کر۔ تو جب حضور نے مانگا تھا نا مجھے کاغذ دو، تو لوگوں نے نہیں دیا، کہا ان کا تو دماغ چل گیا، نعوذ باللہ۔ انشاءاللہ میں کل کی تقریر میں کچھ چیزیں وضاحت کروں گا، ان کا دماغ چل گیا ہے، اور نبی کی نبوت پہ الزام لگا رہے ہیں، نبی کے عقل پہ الزام لگا رہے ہیں، عقل ان کی ختم ہو گئی، تو نبی کے عقل پہ الزام لگائے۔ میں انشاءاللہ آیت قرآنی کے ذہن میں پیش کروں گا کہ کیا تھا ان کا مقام وہ لوگ۔ اور پھر نبی نے کہا قم عنی، نکل جاؤ میری بارگاہ سے۔ 2 دفعہ تو آواز آئی ہے، ایک دفعہ جب اللہ نے ابلیس کو نکالا تھا، اخرج انک رجیم، نکل جا تو لعنتی ہے، وان علیک لعنت الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ اور دوسرے پیغمبر نے نکالا ہے، نکل جا میری بزم سے، چلا جا میری بزم، قوموا عنی، ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ تو آپ 2 چیزیں چھوڑ کر گئے، یہ حدیث ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے عترت اہل بیت ہے۔ تو اب جب یہ کتاب اللہ ہے تو اب کتاب اللہ میں ایک شخص تھا امام کے دور میں، 11ویں امام کے دور میں، جس کا نام تھا اسحاق کندی۔ یہ بڑا فلسفی تھا، عراق کا رہنے والا تھا، بڑا فلسفی تھا، اور بڑے اس کی شہرت تھی، بہت زیادہ شاگرد تھے، اور یہ تناقضات قرآن کے نام سے کتاب لکھ رہا تھا۔ تناقضات قرآن، قرآن کے تناقض یعنی کیا معنی؟ کنٹرڈکشن ان آیات۔ کنٹرڈکشن معنی ایک آیت دوسری آیت کی مخالفت کرتی ہے، یعنی قرآن میں کنٹرڈکشن ہے۔ جیسے آج کوئی آئے اور آپ کو آیات قرآن کے بارے میں شک و شبہ میں ڈال دے، اور ایک بارے میں کہہ دے، ایک بات کے بارے میں کہہ دے، جیسے کوئی کہتے ہیں نہج بلاغہ کے خطبہ صحیح نہیں ہے، تو آپ پورے نہج بلاغہ قابل اعتبار نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر قرآن کی آیت کے بارے میں کہہ دے تو گویا کہ پورا قرآن قابل اعتبار نہیں ہوگا، کہ قرآن تو قابل اعتبار ہے نا، اور اس کے بارے میں کہہ دے تو قرآن ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کتاب لکھنی چاہیے، بڑا محقق تھا، بڑا فلسفی تھا۔ جب امام حسن عسکری اسلام کو علم ہوا تو آپ نے کہا، ان کے شاگرد کو بلایا اور شاگرد سے پوچھا تمہیں معلوم ہے تمہارا استاد کتاب لکھ رہا ہے ایسی؟ کہا ہمیں معلوم ہے۔ کہا تم روکتے کیوں نہیں؟ کہا حضور ہم کیسے روکیں؟ تو امام نے اس کے 2 شاگرد کو قریب بلایا اور کہا بیٹھو، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ تم استاد کی قربت حاصل کرو، جب نزدیکی حاصل کر لو گے جاؤ گے اور اس سے پوچھنا کہ تم جو یہ کتاب لکھ رہے ہو تناقض قرآن، یہ کیوں لکھ رہے ہو؟ تمہارا سبب کیا ہے؟ کیوں لکھنا چاہتے ہو؟ یہ کتاب کیوں لکھ رہے ہو؟ تمہاری غرض کیا ہے؟ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کہے گا کہ صاحب کتاب لکھنے کی غرض یہ ہے کہ اس میں اختلافات ہیں۔ تو کہا جو تم نے معنی سمجھے ہیں کیا وہی معنی اللہ نے مراد لیے ہیں؟
توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے یہ مشہور جملہ ہے، مانا شعر بھی بطن شاعر، شعر کے معنی شاعری سمجھتا ہے. جو ہے نا غالب کی 70 شرحیں لکھی گئیں، تو اب ظاہر ہے کہ غالب کی کیوں لکھی گئیں؟ کیونکہ غالب نے ایک ہی معنی مراد نہیں ہوں گے. اب سمجھنے والوں نے بہت سے سمجھے، تو کہا تم نے جو یہ معنی سمجھ کے کنٹرڈکشن قرار دیا ہے، کیا یہ معنی وہی ہے جو اللہ نے کہیں؟ تم جو سمجھ رہے ہو اپنے سے ہی سمجھ رہے ہو نا، کیا اللہ کی ہی مراد ہے؟ تو اس نے کہا ذرا دوبارہ تو کہنا. اس شاگرد نے کہا ہاں، کیا آپ جو جس بنیاد پر سمجھ رہے ہیں کہ آیتوں میں کنٹرڈکشن ہے، کیا آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہی معنی اللہ نے مراد دیے تھے؟ تو اس نے کہا نہیں یہ تو ہے. تو کہا کہ تمہیں یہ بات کیسے آئی؟ کہا حضور میں آپ کا شاگرد ہوں. کہا رہے جب استاد کی بات سمجھ میں نہیں ہے تو شاگرد کی کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے کہ آپ کا شاگرد ہوں، بتاؤ کہاں سے یہ بات آئی؟ تو اس نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے اس بات کی تعریف کی. اس لیے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس آیت میں تضاد ہے، تو اپنے معنی سمجھ رہے ہیں نا. اگر وہ اللہ نے مراد ہی نہیں لی ہو تو تضاد نہیں ہوگا نا. اس طرح آپ نے اس کو ظاہر سمجھ گیا کہ یہ وہیں سے آیا ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالۃ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. اس نے کیا کیا؟ فوراً ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اور ٹکڑے کر کے پھینک دیتا. تو غالب نے ایک دفعہ دیوان اپنا منسوخ کر دیا، لوگوں نے پھر اسے شائع کر دیا. بھائی جو شاعر منسوخ کر رہا ہو اسے شائع کیوں کر رہے ہو؟ دوبارہ لوگوں نے شائع کر دیا اس کو، منسوخ دیوان کو. اس نے کہا نہیں میرا دیوان نہیں چاہیے، منسوخ کر دیا. تو لوگ جمع کر لیتے ہیں، لہذا کیا کہ اس نے آگ منگا کے اس کو جلا دیا ان اوراق کو، تاکہ وہ اوراق باقی نہ رہیں. تو اس کے معنی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اہل بیت کی تھی، کسی اور نے قرآن کی حفاظت نہیں کی. قرآن کی حفاظت ہر دور میں انہوں نے کی ہے جو وارث قرآن تھے، جو محافظ قرآن تھے، جو قرآن کے ساتھ جنہیں نبی نے چھوڑا تھا. اب آپ سمجھے ساتھ کیوں چھوڑا تھا کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، کہ جب بھی قرآن پر کوئی یہاں جائے تو اہل بیت آگے بڑھیں اور قرآن کو بچا لیں. درود پڑھیں مل کر محمد. دوسرا جو واقعہ نہیں ہے پانی ہے ہمارے دیگر بلند تر صلوات. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ قرآن کو بچانے کا واقعہ تھا جو امام نے. اور پھر عقیدے کو بچایا، قرآن کو بچایا اور دین کو بچایا. ہوا یہ ہے کہ اس زمانے میں قحط سالی کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. بارش کے ہونے کے سبب لوگ پریشان تھے، اور جب پریشان تھے تو وہ آئے علماء کے پاس کہ نماز استسقا ہوتی ہے. استسقا الف سین تے ہے نا، استسقا سین قاف الف حمزہ، یعنی طلب بارہ کی نماز. آپ لوگوں نے پڑھی کبھی نہیں؟ کہا یہاں تو بارش ہوتی ہے ہمیشہ، کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ خیر جس طرح نماز آیات ہوتی ہے اس طرح نماز استسقا بھی ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ ہے. تو نماز استسقا جمع ہوئے اور لوگ نیک جمع ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. سب نے نماز پڑھی، اور یہ رسول اللہ کے زمانے سے دعا اور ساری چیزیں تھیں سلسلہ. تو علماء نے پڑھی لیکن وہ بارش نہیں ہوئی. 1 دن 2 دن 3 دن بارش نہیں ہوئی. پھر اتنے میں جب مسلمان پڑھ کے تھک چکے ان کو علماء، تو اتنے میں عیسائی آ گئے، اور عیسائیوں نے آ کے وہ نماز پڑھی. وہ عیسائیوں کا نماز کیا پڑھی؟ یعنی اپنی عبادت کی. میں صلاۃ سے سیکھا کہ ان کی بھی عبادت کو صلاۃ ہی کہا گیا ہے قرآن میں. تو انہوں نے اپنی عبادت کی اور آنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ کو اٹھنا تھا کہ بارش ہو گئی. تو اب لوگوں کے ایمان متضاد ہوئے کہ مسلمانوں نے دعا کی نہیں ہوئی، ملاؤں نے دعا کی نہیں ہوئی، ہے نا، طالبان جیسے ہوں گے وہ بھی. تو اب ظاہر ہے کہ بارش نہیں ہوئی اور انہوں نے دعا کی تو ہو گئی عیسائیوں نے. تو اب آپ بتائیے کہ عیسائیت دین کی اتنی تقویت ہوئی ہوگی، مسلمانوں کا بالکل ظاہر ہے کہ مورل بالکل گر گیا کہ یہ تو بہت. پھر انہوں نے کہا کہ چلو اتفاقی ملاقات نہیں. دوبارہ پھر آئے دوسرے دن، وہ بارش ہوئی ہے چلی گئی. پھر دوسرے پھر آئے، انہوں نے ہاتھ بلند کیا، پھر بارش ہوئی. 3 دن تک یہ عمل کیا. اب تو لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے. اب اس زمانے میں جو لوگ بھی محدثین تھے یا مفسرین تھے یا محققین تھے یا علماء تھے، وہ جو بادشاہوں کے چمچا تھے، انہوں نے کوئی تعدیل کی. انہوں نے کہا بھائی دین خطرے میں پڑ گئے. تو بہت مسلمانوں میں شک و شبہات نے جنم لے لیا. آخر کار جب حق پر بات آتی ہے تو رجوع کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا دین کو بچانے والی ایک ہی ہستی ہے، اور اس ہستی کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام. وہی ہستی دین کو بچا سکتی ہے، وہی ہستی دین کو بچا سکتی ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ امام کی خدمت میں آئے. امام نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، دین کو بچاؤں گا، کیونکہ دین کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. تب آپ سمجھ گئے یہ طریقہ شروع سے رہا ہے.
دور اول سے رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا نا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. 70 مرتبہ کی حساب نے کہا تھا تو میں نے اس پر حاشیہ لگایا کہ ایک دفعہ مولا کہہ دیا ہوتا تو اتنا بار بار مولا نہ کہنا پڑتا ہے نا. مولا کہہ دیا تو گھر پر آپ ہدایت پاتے رہتے. تب ہے کیا کہ یہاں بھی ان کو بلایا، آواز دی. اس کے معنی کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے تو علماء کہ ہم دین کے وارث نہیں ہیں، دین کے وارث یہی ہیں. وہ حاکم تصور کر رہا تھا کہ دین کے وارث یہی ہیں، حقیقی لحاظ سے ہم وارث نہیں ہیں. اب امام آئے، آنے کے بعد سے عیسائیوں کو بلایا گیا، اور جب وہ پادری نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے تو امام نے کہا جاؤ اس کے انگلیوں کے درمیان کوئی چیز ہے اسے لے آؤ. فوراً اب جو پادری تھا فوراً لے لی. دیکھا تو ایک ہڈی تھی، چھوٹی سی ہڈی تھی جسے انگلیوں میں اس نے چھپا رکھا تھا. کہا کہ یہ ہڈی کسی نبی کی ہے، اور اگر زیر آسمان آ جائے تو اللہ کو اتنی عزت و حرمت ہے نبی کی کہ فوراً بارش ہو جائے گی. اب جب ہڈی لے لی اب دعا مانگو. اب جو اس سے دعا کے لحاظ بلند تھی، جو بادل آئے تھے وہ چلے گئے، جو بادل آئے تھے وہ غائب ہو گئے. اب جناب تو امام نے کہا دیکھو اس کی دعا کا اثر نہیں تھا، ان کے کوئی مذہب کی کرامت نہیں تھی، اس ہڈی کی وجہ سے تھی. اب امام عالی مقام نے کہا آؤ. اب امام نے اہتمام کیا دعا کا، اور لوگوں کو بلایا، اور خاص طریقے سے اہل بیت نے دعا کی، اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اور ہاتھ بلند کرنے کے بعد سے امام نے کہا اب جو بادل آئے، کہا یہ بادل یہاں کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے اتفاقی امر ہے، کہا یہ بادل کہیں اور جا رہے ہیں. پھر دوبارہ بادل آئے، پھر امام نے کہا یہ بادل کہیں اور جا رہے ہیں. تیسرے مرتبہ بادل کہا یہ اب یہاں پر برسات ہوگی. امام نے کہا اور برسات ہوئی. اس وقت امام نے یاد کیا ہے حضرت ابو طالب کو. توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ، میں ختم کر رہا ہوں گفتگو. حضرت ابو طالب کو یاد کیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں بھی قحط سالی تھی. لوگ آئے ابو طالب کے پاس، اے ابو طالب قحط سالی ہے، ذرا بارش کی طلب کریں اور دعا کریں. تو ابو طالب نے کیا کیا؟ اس وقت ظاہر نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی دین کا بھی اعلان بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے. ابھی حضور نے اعلان رسالت بھی نہیں کی تھی. اب لوگ ابو طالب کے بارے میں شک کرتے ہیں. ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دعا کروں گا، بارش ہو جائے گی. ابو طالب آئے ہیں اور لے کر حضرت پیغمبر اکرم کو ساتھ لائے ہیں، اور آنے کے بعد سے پیغمبر کو کھڑا کیا ہے. ابو طالب نے پشت کعبہ سے، ظاہر دیوار کعبہ سے پشت لگائی ہے، پیغمبر کھڑا کیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور کہا ہے کہ اب دعا طلب کرو. سب نے دعا طلب کی ہے، اور دعا طلب کرتے حضور سرور کائنات بھی دعا طلب کر رہے ہیں. اور اتنے میں ابھی دعا ختم میں نہیں ہوئی تھی کہ بارش ہو گئی. اس کو ابو طالب نے ایک شعر میں لکھا ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ. یہ خوبصورت چہرے والا شخص ہے، اس کے چہرے کی وساطت سے بارش کی دعائیں طلب کی جاتی ہیں. سمال الیتامہ عصمت للاراملی. یہ تو یتیموں کا مولا ہے، یہ تو بیواؤں کا والی ہے، یہ وہ ہے. یہ اشعار اس وقت یہ شعر کہے تھے آپ نے اپنے قصیدے میں جب کہ ابھی دین کا اعلان بھی پیغمبر نے وہی نہیں آئی تھی. تو ابو طالب کو یاد کیا ہے، کہا واقعی ہمیں ابو طالب یاد آئے ہیں کہ انہوں نے دعا طلب کی تھی. اور اس طریقے سے امام عالی مقام کا کردار دنیا کو واضح ہو گیا. اور اب اس واقعے کے بعد سے بادشاہ وقت ڈر گیا، معتمد اللہ پاسی ڈر گیا کہ ان کی ہر طرف شہرت ہو گئی ہے، ہر طرف چرچا ہو گیا ہے، لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی، ہمیں لوگ، لہذا اس نے سختیاں کی ہیں. امام کو زہر بھیجا گیا ہے. کوشش یہ تھی کہ کسی طرح امام ظاہر گھر سے دور رہیں، امام گھر میں نہ جائیں. مجبور ہو کر گھر میں بھی ان کو قید کرنا پڑا، اور آخر کار وہ زہر بھیجتا ہے اور امام کی چراغ حیات قبول کرنا چاہتا ہے کہ چراغ حیات بجھ جائے. انہوں نے ظاہر ہے ہمارے تمام ائمہ کے ساتھ یہی کیا ہے کہ کسی کو تلوار سے قتل کیا ہے، کسی کو زہر دیا ہے، اور کوئی بھی امام، کوئی بھی معصوم. اور آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جنازے کس طرح اٹھے ہیں. لیکن بادشاہ نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے طبیبوں کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ طبیب موت پڑے ہیں. ذرا سوچیں 28 سال کی عمر میں ہے، کوئی ایسے ایک دم خود ہی مر جاتا ہے، لیکن اپنے ظلم کو چھپایا ہے اور پھر اہتمام کیا ہے. جب آپ کو ظاہر ہے کہ غسل و کفن دیا گیا ہے تو امام زمانہ جو ہیں اس وقت آپ کی عمر 5 سال یا 6 سال کی کہی جاتی ہے، اس سے زیادہ آپ کی عمر نہیں ہے. اگر 55 میں پیدا ہوئے ہیں یا 54-56 میں ہوئے ہیں تو 5 سال یا 4 سال کی عمر ہے. اور امام زمانہ جو ہیں وہ غسل بھی دینے میں شریک ہوتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں اور اس طریقے سے غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی پہنا جاتا ہے، ظاہری بھی عمل ہوتے ہیں. اور آخر کار جب جنازہ اٹھتا ہے تو بڑے اہتمام سے اٹھتا ہے، بڑے انتظام سے اٹھتا ہے، لوگ شریک ہوتے ہیں، پورے اطلاع دی جاتی ہے. اور دفن کہاں کیے گئے ہیں؟ دفن وہیں پر جو سب سے بڑا گنبد تھا. آپ کو یاد ہوگا اس سامرہ میں جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں اور زیارت کرنے گئے تھے، اس گنبد کو بھی
ختم کر دیا گیا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا گنبد تھا جو طلائی گنبد تھا جو بنا تھا، جہاں امام علی نقی کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ اور امام علی مقام میں کہوں گا مولا آپ کو دفن بھی کیا گیا، آپ کو کفن بھی دیا گیا، جنازہ اہتمام سے اٹھایا گیا، لیکن ہائے جب ہم نظر کرتے ہیں رسول کا جنازہ نہیں اٹھا تھا، رسول کا جنازہ نہیں اٹھا تھا، ان کو اسے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اور سیدہ کا جنازہ جو اٹھا تھا تو کس طرح رات کے اندھیرے میں چند لوگ تھے، 12 سے زیادہ افراد کی کوئی فہرست نہیں ملتی، ارے کہاں دفن کیا گیا، قبر بھی مخفی ہو گئی۔ اور پھر جب علی بن ابی طالب کی شہادت ہوتی ہے تو آپ کی شہادت کے بعد آپ کو بھی جنازہ دھوم دھام سے نہیں اٹھا کہ خوارج کہیں گستاخی نہ کریں، لہذا حسن حسین ساتھ ہیں اور آپ کو لے جایا گیا۔ کوفے میں شہادت ہوتی ہے اور آپ کو کوفے سے اس وقت نجف آباد نہ تھا، نجف کوئی شہر نہ تھا بلکہ کوفہ شہر تھا بہت بڑا، اور آپ کو لے جایا گیا اور دفن کر دیا گیا، اور آپ کی قبر کافی عرصے تک مخفی رہی۔ امام حسن وہ ہے جب ان کا جنازہ اٹھا ہے تو تیروں کی بارش کی گئی ہے، تیر برسائے گئے ہیں، 40 سے 50 تیر ان کے جنازے میں پیوست ہوئے ہیں۔ اور پھر جب حسین کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا، جب زینب آئی ہے اور زینب نے دیکھا ہے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے اور دیکھا مرمن فی الدماء کہ بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، تو زینب نے کہا پروردگارا یہ قربانی ہماری طرف سے قبول فرما۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ 11 کو روانہ ہوا تھا اور وہاں پہنچا ہے، ظاہر ہے کہ جہاں خیمے تھے، جہاں پر ٹھہرے تھے، وہاں سے ظاہر ہے کہ تھوڑا سا سڑک سے دور تھا، لہذا جب سواری پر آئے ہیں اور آنے کے بعد سے لاشوں کو بکھرا ہوا دیکھا ہے تو بیویوں نے اپنے آپ کو لاشوں پہ گرا دیا تھا، لاشوں پہ گرا دیا تھا اور لاشوں پہ گریا کر رہی تھی، رو رہی تھی، اور روتے ہوئے ظاہر ہے کہ 2 لاشیں پڑے ہوئے تھے جن پر کوئی گریا کرنے والا نہ تھا۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کیا بات ہے، بیویاں مختلف لاشوں پر گریا کر رہی ہیں، ان 2 پر گریا کرنے والا کوئی نہیں، کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کیا کہنے والے انہیں کہ یہ میرے ہی لال ہے، میری ہی گوہر آبدار ہے، یہ اور محمد ہے، میں ہی ان کی ماں ہوں۔ تو کہا پھر روتی کیوں نہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ یہاں پر فاطمہ کا نفس جگر بھی ہے اور میرے جگر پارے بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کہے ارے اپنے بچوں کو روتی رہی اور میرے بچے کو بھول گئی، میرے بیٹے کو بھول گئی۔ آج اپنے برسیہ سنا، الوداعی برسیہ تھا، سب نے خدا حافظ کہا، ذرا سوچیں صحیح کیا کیفیت ہوگی کہ جب یہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو حضرت رباب جانے کے لیے تیار نہیں تھی، جب چہلم سے روانہ ہوئے تو حضرت رباب بالکل تیار نہیں تھی۔ جب کہا گیا جناب زینب کا بھابی چلیے، تو کہا میں جا کے کیا کروں گی، اب میرا کون بچا ہے جس کے لیے میں جاؤں، میں کیا جا کے کروں گی؟ تو بعض روایتوں میں ہے یہ کہ آپ خیمہ ڈال کر 1 سال تک وہاں مقیم رہی ہیں، لیکن بعض روایات میں ہے کہ نہیں واپس آئی ہیں، لیکن ایک عہد کیا تھا میرے آقا میں عہد کرتی ہوں کہ میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ جب آئی ہے تو آنے کے بعد سے ہمیشہ دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی، آخرکار چہرے کا رنگ منقلب ہو گیا تھا، تبدیل ہو گیا تھا۔ جناب زینب نے دیکھا تو جناب زینب نے کہا کہ آنے کے بعد سے سید سجاد اے بیٹے ذرا اپنی مادر گرامی سے کہو کہ یہاں آ جائے، دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں کب تک؟ اتنے میں جب کہا کہ مادر گرامی میں کہتا ہوں میری گزارش ہے کہ آپ سائے میں آ جائیں، دھوپ سے سائے میں آ جائیں، بس کہتے ہیں جب کہا ہے اور آپ لے کر چلے ہیں تو ایک پاؤں دھوپ میں تھا، دوسرا سائے میں تھا کہ گردن رکھ گئی۔ امام کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے رباب مر گئی، دنیا سے جدا ہو گئی۔ اور جب یہ قافلہ پہنچا تھا تو ام کلثوم کا مرثیہ آپ نہیں بھلا سکتے۔ جب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا تھا، جب مدینہ تجدنا مدینہ، اے ہمارے نانا کی شہر مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، وبالحضرات والحزان جینا، ہم بڑے حسرتوں حضور کے ساتھ آئے ہیں۔ جب ہم گئے تھے ہمارے گھر آباد تھا، علی اکبر تھے، قاسم تھے اور محمد تھے، عباس تھے۔ جب آئے ہیں لا رجال ولا بنونا، نہ مرد بچے نہ بچے محفوظ رہے۔ اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم
فتح حسین Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.